جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کا ٹائٹل ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری بائی انیٹل لیون۔ بیسیکلی انیٹل لیون ایک جرنلسٹ، پالیسی انالسٹ اور پروفیسر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھا جائے اگر کہ یہ بک پاکستان اے ہارڈ کنٹری، آئی مین اے بک ان ٹرمز آف پاکستان، ان ٹرمز آف پاکستانی سوسائٹی، کلچر اور انسٹیٹیوشنز، تو ایک ویسٹرن اور برٹش بندہ لکھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اسے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی دفعہ 1980s کے اندر جب انیٹل لیون دا ٹائمز میگزین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اس سلسلے میں وہ پاکستان آیا اپنی رپورٹنگ کے لیے، اپنی ریسرچ کے لیے، اپنی فائنڈنگز کے لیے۔ تو اس ٹائم میں، اس پیریڈ میں تقریباً ایک ڈیکیڈ تک انیٹل لیون پاکستان میں ٹھہرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 21 سینچری کی جو پہلی ڈیکیڈ ہے، آئی مین 2001-2 سے لے کے تقریباً 2010-11 تک، اگین وہ پوری تقریباً ڈیکیڈ تک پاکستان میں ٹھہرے۔ تو یوں دیکھا جائے تو پاکستان کو جو ہے انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں دیکھا ہے، اور اس لیے پاکستان کی بھلے سوسائٹی ہے، بھلے پاکستان کی میسز ہے، بھلے پاکستانی انسٹیٹیوشنز ہیں، تو انیٹل لیون اسے بڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں، کیونکہ اپنے سٹے کے دوران انہوں نے بہت ڈائیورس قسم کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے، اور ان انٹرویوز میں ایک عام بندے سے لے کے ٹاپ بیوروکریٹس، آرمی جنرلز، پولیٹیشینز، بزنس مین، مطلب تمام جو آل اینڈ سنڈری جو ہے فار انٹرویوڈ بائی انیٹل لیون ان دس کنیکشن۔ تو انیٹل لیون جو ہے انہوں نے یہ جب بک لکھی 2010-11 میں، اور یہ پبلش بھی ہوئی فائنلی 2010 میں، تو ہم سب سے پہلے تو اس کا بریف جو ہے وہ سمرائزڈ جو ہے سائنوپسز لیتے ہیں کہ انفیکٹ اس بک میں کیا کچھ کور کیا گیا ہے، کس کس بارے میں بات ہوئی ہے، دین اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے کی پوائنٹس اور اس کا جو ہے ان کا جائزہ لیں گے اور اس کا ریویو کریں گے کہ اس میں کیا مین پوائنٹ، کیا تھیسس پوائنٹس ہیں۔ تو بیسیکلی جو بک ہے یہ 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کی گئی ہے بائی انیٹل لیون، اور ان 4 پارٹس میں فردر 12 چیپٹرز ہیں۔ جو پہلا پارٹ 1 ہے، مطلب جو پہلا پارٹ ہے اس میں 2 چیپٹرز ہیں۔ پہلا جو چیپٹر ہے وہ انٹروڈکشن ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں بھی دا اسٹرگلز آف دا مسلمز آف ساؤتھ ایشیا، اس جو ٹائٹل ہے اس سے وہ چیپٹر بنایا گیا۔ تو مطلب سمپلی اگر دیکھا جائے کہ وہ اپنے پہلے پارٹ میں، یعنی جو اس کی لینڈ، پیپل اور ہسٹری ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں بیسیکلی وہ ساری جو ہے ہسٹری پری پارٹیشن اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ جو ایک موومنٹ چلی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اور باقی جو لیڈرز تھے انہوں نے کیسے ورک کیا، اور کیسے نیشنلسٹک جو ہیں وہ فیلنگز اور ویوز تھے میسز کے بیچ، اور کس طرح سے کن مشکلات اور کن چیلنجز کے بعد پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو پاکستانی لینڈ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں وہ پاکستان میں جو پنجاب کی لینڈ ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ بڑی فرٹائل ہے، بڑی کیپیبل آف ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کے نارمز، ٹرینڈز، بیہیویئرز ہیں ان کے بارے میں خاصی وہ سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ تو مطلب سمپلی جو پہلا پارٹ ہے اس میں یہاں کی جو لینڈ، پیپل اور تاریخ ہے اس کے بارے میں وہ ایک اوور ویو دیتے ہیں اور اپنی پرسیپشنز دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے، پارٹ 2، اس میں وہ 4 جو سٹرکچرز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا پارٹ ہے سٹرکچرز کے اوپر، انفیکٹ اس کے تھرو وہ یہ اور اپنے انٹرویوز جو انہوں نے کنڈکٹ کیے تھے، چونکہ اس بیسس پہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچول پاکستان میں جو پاور پلرز ہیں ان کے اوریجنز کیا ہیں، پاور کے اوریجنز کیا ہیں، اور پاور کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے، اور پاور جو ہے پھر فردر مینٹین کیسے ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ اسٹرکچرز میں جو وہ 4 مین ڈومینز لیتے ہیں اس کے تھرو وہ اپنا انالیسس دیتے ہیں۔ اب پہلے اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ جسٹس کے اوپر ہے۔ اگر اس میں سمپل بریفلی تھیسس بنایا جائے تو وہ جسٹس سسٹم کے جو فلاز اور سکم ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیسے سم ٹائم ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ جو چھوٹی کورٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ایک عام غریب بندہ جو ہے وہ کس طرح اسے انصاف جلدی نہیں ملتا، اور کیسے اس کی تذلیل ہوتی ہے، اور کیا کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ سو اسی طرح جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ کیسے سم ٹائمز جو ہے وہ ایلیٹ لیول پہ جوڈیشری جو ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں برائبری چلتی ہے، اور کیسے مرضی کے اکارڈنگلی ورڈکٹس لیے جاتے ہیں کورٹ سے، اور یوں سمپلی جو ہے وہ اوور آل اس میں جتنے سکم پائے جاتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں جوڈیشری کے ذمہ ہوتی ہیں کیسے وہ انہیں پرفارم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی انیٹل لیون جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اس میں پوائنٹ آتا ہے، جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے جی ریلیجن کے اوپر۔ وہ بات کرتے ہیں کہ کیسے اسلام جو ہے وہ
پریویلنگ ریلیجن ہے پاکستانی سوسائٹی میں، پاکستانی میسز کے اندر. مگر وہ ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان کا جو سب سے بڑا یہ اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے اور لوگ مسلم ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے ہیں یا وہ کوئی مجاہدین والی سوچ رکھتے ہیں. دو دے آر ریلیجیس بٹ دے آر ماڈریٹ ونس، مطلب میجورٹی آف دا پیپل آر ماڈریٹ ونس. تو اس بارے میں وہ بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. اس کے بعد بات ہوتی ہے جی ملٹری کے بارے میں. ملٹری کے بارے میں وہ اپنے جو اوپینینز ان کی ہیں آفٹر ریسرچ اور کلیکٹڈ ڈیٹا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری از دا ون اینڈ اونلی انسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ کین بی لیبلڈ ایز دا موسٹ پروفیشنل اینڈ دا موسٹ ڈسپلن ون. تو اس بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ ملٹری انفیکٹ جو ہے وہ اس ریاست میں کیسے عوام کا ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اٹیچ فیلنگز اور کیسے اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں، اور کیسے ریاست جتنی ڈھانچہ ہے یا جو ذمہ داریاں اس میں آرمی کہاں کہاں پہ سرو کرتی ہے. تو اس میں وہ 2010 کی اگزامپل دیتے ہیں کیونکہ ان کا اسٹے دیر ہی تھا اور انہوں نے سلاب دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے آرمی سول ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اور کیسے وہ فرائض جو ہے وہ جو ان کے مینلی نہیں بنتے انہیں بھی سر انجام دیتی. تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ دو آرمی جو ہے وہ یہاں پہ ڈومیننٹ ہے، مگر یہ ہے کہ آرمی اس کے لیے بعد اوقات جو سول ایڈمنسٹریشن جس چیز کی کیپیبل نہیں ہوتی وہ فرائض سر انجام دینے کے لیے آرمی کو وہ ادارے سول ایڈمنسٹریشن مطلب خود بلاتی ہے. اس کے بعد بات جو لاسٹ پہ وہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جی پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں. پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریسی کے بارے میں وہ یہاں پہ سمپلی یہ ویوز دیتے ہیں کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تھوڑا جاگیردارانہ ٹائپ ہے. یہاں پہ جو ہے وہ وڈیرا سسٹم ہے، پنجاب میں جو ہے وہ جاگیردار جو ہیں وہی ہیں جو مطلب کرتا دھرتا ہیں. اسی طرح اگر ادھر بلوچستان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ سردار اور نواب ہیں، انہی کی چلتی ہے. تو مطلب پولیٹیکل سسٹم دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ڈیموکریسی ہے اس میں بھی کوئی ڈیموکریٹک رولز یا جو ماڈرن ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ یہاں پہ کم ہی پائے جاتے ہیں. ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک نارمز یا ٹرینڈز نہیں پائے جاتے. تو کیسے چیزیں جو ہیں وہ ایلیٹ لیول پہ ہی ڈرائیو کی جاتی ہیں اور عام جو لوگ ہیں ان کی یہاں پہ کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی یا انہیں کیسے جو ہے کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. تو پولیٹیکل جو سسٹم پاکستان میں کیسے چلتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پارٹ 3 اس میں پروونسز کے اوپر بات کرتے ہیں جی. سارے پروونسز کے اوپر ون بائی ون وہ بات کرتے ہیں اور ہر پروونس میں جو مین کیپٹل سٹی ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. جو ڈومیننٹ کلچر آف ایچ پرٹیکولر پروونس ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ پنجاب کا مثلا کیا اثاثہ ہے یا سندھ میں کیا خاص چیزیں ہیں، بلوچستان میں کیا خاص چیزیں ہیں، اسی طرح KPK میں کیا چلتا ہے. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں. اور فورتھلی جو فورتھ پارٹ ہے جی طالبان، اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان طالبان جو ہے وہ کیسے سب سے پہلے بنے گئے یا بنائے گئے اور ابھی ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کا کیا جو ہے وہ مطلب یوں کہیں کہ بھی پاکستانی اسٹیٹ ان کے ساتھ ابھی کیسے ڈیل کر رہی ہے. تو وہ بات یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان ہیں یہ پاکستان کی بڑا ہی لمیٹڈ ایریا جہاں پہ ان کا ہولڈ ہے، مثلا وزیرستان والی سائڈ پہ اور فاٹا والی سائڈ پہ جو ہے ان کا ہولڈ ہے، اور وہاں پہ بھی جو میسز ہے ان میں سے ہارڈلی 5 اور 7% لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں. باقی جو ہیں وہ ان سے اس طرح سے جو ہے وہ مطلب اگری نہیں کرتے. ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان سے ڈیفرنٹ ہے. تو اس طرح کر کے بات وہ دوسری پھر اسٹیٹ کی کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کیسے آپریشنز ان کے خلاف لانچ کر رہی ہے اور کیسے ان کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے تاکہ وہ جو ایکسٹریمزم جو جہادی جو ان کی سوچ ہے وہ اس طرح سے اس سائڈ پہ نہ آئے. اور اس کے علاوہ آپریشنز کے علاوہ کیسے وہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو میسز ہے وہاں پہ ان علاقوں میں رہنے والی ناردرن ٹرائبل ایریاز میں، کیسے ان کی جو ہے وہ انہیں مطلب جو ہے وہ لیکچرنگ کیا جا رہا ہے، کیسے انہیں جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے اور کیسے انہیں چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ پرکس اور ڈفرینٹ فیسیلیٹیز دے کے ریاست کے ساتھ وفاداری ان کی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو یہ تو ایک اوور آل تھا جی کہ کیا اس میں پارٹس ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں اور چیپٹرز میں فردر بات کن کے بارے میں ہوتی ہے. اب اگر ہم سمپلی دیکھا جائے تو 4 سے 5 مین پوائنٹس ہیں جو تھیسس پوائنٹس آپ یوں انہیں کہہ لیں کہ جن کے بارے میں ریویو کے بعد بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے. بیسیکلی پاکستانی جو اسٹیٹ ہے، جو پاکستانی ریاست ہے، جو پاکستان ملک ہے، اس کے بارے میں دنیا بھر میں ڈفرینٹ اسپیکولیشنز ہیں، ڈفرینٹ ہائپوتھسز اور متس آپ کہہ لیں کہ پائے جاتے ہیں جنہیں اینٹل لیون جو ہے اپنی ریسرچ اپنے کلیکٹڈ ڈیٹا کے بعد جو ہے وہ نیگیٹ کرتے ہیں ود ہز اون لاجکس اینڈ ود ہز اون ڈیٹا ود ہز اون نیریٹو کہ کیسے وہ درست نہیں ہیں ہولسٹیکلی، بلکہ موسٹلی وہ کیسے اسپیکولیشنز کی بیس پہ ہیں. تو سب سے پہلے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان از اے جانس فیسڈ. تو جانس فیسڈ مین اینی تھنگ وچ ہیز ٹو فیس.
and are at a time the thing which can contribute in both ways, I mean positively भी और negatively भी, کہ وہ والی چیز جس میں ایٹ اے ٹائم کچھ کیپیبلٹیز ہیں، کچھ پازیٹیوٹیز ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، مگر سائملٹینیسلی اسی اسنا میں کچھ اس میں فالٹس ہیں، کچھ سکم ہیں، کچھ اس میں مسائل ہیں. تو ایسی چیز جو ہے وہ جس کے دو منہ ہیں، چیز ایک ہی ہے، تو اسے جانس فیسٹ کہتے ہیں. تو پاکستان کو وہ سمپلی جانس فیسٹ کہتا ہے کہ دو بڑی ڈس آرگنائزڈ ہے، بڑی ہی کرپٹ سوسائٹی ہے، جو لیڈرز ہیں وہ کرپٹ ہیں، بڑے ہی رول آف لا کے مسائل ہیں، ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، اس طرح جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر خاص کام نہیں کیا گیا، الٹریسی بہت زیادہ، مطلب بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ساتھ ہی وہ بات کرتے ہیں کہ دو یہ مسائل ہیں لیکن پاکستانی جو پبلک ہے، جو میسز ہے، اس میں کچھ کرنے کی بھی جو ہے وہ جستجو ہے. اس طرح بھی جو یوتھ ہے وہ اپنا ورک کر رہی ہے. اسی طرح ایکسٹریمزم ہے تو اس میں بھی سارے لوگ ایکسٹریمزم کو فالو نہیں کر رہے، نہ وہ خود ایکسٹریمسٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ریاستی جو ڈھانچہ اس کے اندر وہ NFC ایوارڈ جیسی بہترین چیزوں کو گنواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ایک مضبوط فیڈرل سسٹم بھی پاکستان میں موجود ہے. اگر کچھ کمزوریاں ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پازیٹیو بھی ہیں اس کے اینڈ پہ. تو سمپلی وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے جانس فیس. اس کے علاوہ ایک اور عالمی میڈیا میں اور دنیا بھر میں ایک سوچ عام طور پہ یہ پائی جاتی ہے کہ کیا پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، اور از اٹ گوئنگ ٹو بی اے فیلڈ ون. تو اسے بھی وہ نگیٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سمپلی پاکستان میں دو مسائل بہت زیادہ ہیں، مگر پاکستان کا جو نظام ہے اس میں کافی جو ہیں ڈیولپمنٹس بھی آ رہی ہیں. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فیلڈ ون. سو اس میں بھی وہ مینلی NFC ایوارڈ اور جو اس طرح کی باقی چیزیں ہیں انہیں وہ اس میں پٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ is not going to be a failed one. اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ ملٹری از اے سیویئر. ایک جو مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ بات اس بک میں ہوتی ہے، وہ ملٹری کو ایز اے سیویئر کے طور پہ بتایا گیا کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ اس میں ملٹری کا کتنا رول ہے، کتنی وہ ڈسپلنڈ ہے، کتنی وہ پروفیشنل ہے، اور کس طرح سے وہ چیلنجز جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو ان کا سامنا کیا جاتا ہے. مطلب ملٹری کو ایک سیویئر کے طور پہ دکھایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ایڈجسٹڈ پوائنٹ ہے کہ اوبسیشن ود کشمیر. یہ ایک فردر پوائنٹ ہے کہ کشمیر کے ساتھ کیسے ملٹری کا ایک جو ہے وہ اوبسیشن پائی جاتی ہے، اور اسی طرح عوام کی بھی اوبسیشن پائی جاتی ہے. دو اس اوبسیشن کے لیے بڑا پاکستانی اسٹیٹ کو پرائس جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے. مطلب کیسے وہ ڈیفنس کے اوپر کتنا انہیں ایکسپینڈیچرز کرنے پڑتے ہیں، مگر پھر بھی یہ ہے کہ وہ کشمیر جو ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کشمیر کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے وہ بات مجاہدین کی بھی اگزامپل دیتے ہیں کہ کیسے انہیں جس طرح افغانستان میں لانچ کیا گیا، دو ادھر بھی ان کی ایسی ہوپس تھیں، مگر اس کے لیے نہیں تھیں کہ وہ کوئی کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے کہ وہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کا الحاق کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ بات ہوتی ہے جی ڈیموکریسی کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ اور ہے، اور پاکستانی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا جو ہمارا نظام ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز اور پرنسپلز کی جو روشنی ہے اس میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ چلتا ہے. مگر یہاں پہ کنشپ اور جو پیٹرونیج ٹائپ پولیٹیکل سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہماری اس طرح کی ہے کہ یہ تھوڑی ڈائناسٹک ٹائپ کی ہے. یہاں پہ ایک اگر پیپلز پارٹی کی آپ اگزامپل لے لیں، یا آپ اپنا PMLN کی اگزامپل لے لیں، یا اسی طرح کچھ اور پارٹیز ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک موروثیت اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان پارٹیز میں بھی وڈیرے جو لوگ ہیں، جو مطلب نمایاں لوگ ہیں، وہی اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. پھر اس کے میں بات کی گئی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ویک ہے مگر سوسائٹی اسٹرانگ ہے. اب یہاں پہ وہ مافیاز کی اگزامپل دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پہ ڈفرینٹ فلور مافیا اور جس طرح کے مطلب شوگر مافیا، پیٹرول مافیا، کیسے مافیاز اور کیسے جو لوگ ہیں جو اشرافیہ ہے، کیسے وہ ایون جو اسٹیٹ ہے اس کے رولز اور اس کے سسٹم کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو ایسے میں وہ ایک جو اور اس میں سے کی ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ ریاست تو ویک ہے مگر جو سوسائٹی ہے اور جو لوگ ہیں اس میں وہ اس میں کیسے مضبوط ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو کویسچن ہے جسے بڑا عام طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے، اسے بھی انہوں نے نیگیٹ کیا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے از گوئنگ ٹو بی اوور ٹیکن بائی ایکسٹریمسٹ. تو اس کو بھی وہ نیگیٹ کرتے ہیں اپنے لاجکس اور اپنے ڈیٹا کے ساتھ کہ نو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن لائک دیٹ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا اس طرح سے جو ہے وہ طالبان ٹائپ جو لوگ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں کی حمایت میں بہت کم لوگ ہیں، ایون لیس دین 5% پیپل ہیں جو اس طرح کے ہیں، باقی اس طرح کے نہیں ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے نیوکلیر آرسنل سے ریلیونٹ، تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ جو انسرجنٹس ہیں ان سے زیادہ کیپیبل، ان سے زیادہ پروفیشنل اور ان سے زیادہ امپاورڈ ہیں پاکستان آرمی اور ریلیونٹ انسٹیٹیوشن. سو اس طرح کے بھی کسی قسم کا کوئی ہائی جیکنگ والا سین نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی overtaken by the extremists or the people. تو یہ مین چیزیں تھیں جی جو اس کے بارے میں بریف سمری بھی دینے کی کوشش کی ہے، اور جو اس میں میجر پوائنٹس
بن سکتے تھے ان کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے.